الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں اور عزیز طالبات، سب سے پہلے تو میں ان طالبات کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم نبوت نصیب فرمائے۔ ان کے والدین کی بھی محنت تھی، ان کی بھی محنت تھی کہ شب و روز، سردی گرمی، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کہ طالب علموں پر اور طالبات پر کیا گزرتی ہے۔ یہ سالوں کی محنت ہے۔ آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کٹھن مراحل، انسان پر کئی قسم کے مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ نے فضل فرمایا کہ ان 5 بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کٹھن مراحل سے گزار کر آج وہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع نصیب فرمائے، اور مدرسے نے اور اساتذہ نے جو محنت کی ہے ان پر محتمم حضرات نے، اللہ تعالیٰ یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ان کو بنائے، آگے معاشرے میں جا کر اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے لے۔ اور قاری محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص ہے ماشاءاللہ۔ میں یہ دیکھ کر، ان کے بچوں سے مل کے، ان کی کارگزاری سن کر دل بڑا خوش ہوا کہ ماشاءاللہ مدرسے تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے صفا کا مدرسہ بھی یہ آپ حضرات لوگوں کے تعاون سے چلتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ صفا کے مدرسے میں جو آپ علیہ السلام کے گھر مبارک حجروں کے ساتھ تھا، اس میں 70 سے 80 طلباء رہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ علیہ السلام آواز لگاتے کہ طلباء کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ کسی صحابی سے کہتے کہ آپ 2 لے جاؤ، کسی سے کہتے کہ آپ 5 طالب علم لے جاؤ، تو ایسے تقسیم کرتے اور یہی ان کا گزر بسر تھا۔
تو لوگوں کے تعاون سے یہ مدارس چلتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی بلڈنگ انہوں نے کھڑی کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدارس جو ہیں یہ آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں۔ حدیث شریف کا درس ہے ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ عبداللہ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائے مدرسہ نعمانیہ میں۔ فرمایا کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ اس کے آخری درس میں اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک آدمی نے ہمیں خود بتایا کہ حضرت نے جب یہ بات کہی تو اس ٹائم میرے پاس سواری نہیں تھی، غربت کا زمانہ تھا، تو موٹر سائیکل ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی، تو میں نے دل میں کہا کہ اللہ مجھے موٹر سائیکل دے دے۔ تو کوئی اسباب بھی نہیں تھے، لیکن وہ بخاری شریف حضرت نے فرمانا اور بخاری شریف کی مبارک حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے اندر مجھے اپنی سواری دے دی۔ تو انشاءاللہ آپ خالی نہیں جائیں گے اس درس سے۔ اللہ پاک ہمارے آنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کے آنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حدیث شریف کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کے درس میں انسان باوضو ہو کر بیٹھے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر بیٹھے، خوشبو لگائے، تاکہ اللہ پاک ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور نصیب فرما دے، وہ فیض نصیب فرما دے۔ تو حدیث شریف کی پہلے تلاوت کریں گے، پھر انشاءاللہ کچھ بات کریں گے۔ یہ آخری باب ہے، اصل تو استاد صاحب کا حق ہوتا ہے جنہوں نے ساری بخاری شریف پڑھائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان۔ سارے حضرات پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کتاب کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ اختصاراً اس کو بخاری شریف کہتے ہیں، وگرنہ اس کا نام بخاری شریف نہیں ہے۔ جو اس کے مصنف تھے، لکھنے والے، وہ چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ بخارا ایک شہر کا نام ہے جو علوم اسلامیہ اور مدارس کا مرکز تھا ایک زمانے میں۔ تو حضرت وہاں پر پیدا ہوئے اور آپ کا یہی وطن اور مسکن تھا، تو اس لیے انہی کی نسبت سے اس کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ وگرنہ اس کا جو پورا نام ہے وہ تھوڑا لمبا ہے، تو اس لیے اختصاراً کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے
الجامع الصحیح المسند المختصر لامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام محمد تھا، آپ کے والد کا نام اسماعیل تھا، اور دادا کا نام جو تھا وہ ابراہیم تھا۔ آپ بخارا میں پیدا ہوئے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی بینائی ٹھیک تھی، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور بہت زیادہ غضب کے ذہین تھے، لیکن آپ کی بینائی چلی گئی تو آپ کی والدہ رحمۃ اللہ علیہا اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اے اللہ، میں نے تو منت مانی تھی کہ یہ محمد ابن اسماعیل میرا بیٹا یہ بہت بڑا محدث بنے گا، میں اس کو حدیث پڑھواؤں گی، قرآن پڑھاؤں گی، تو اس کی تو وہ جو آپ نے اس کو نعمت آنکھیں دی تھی وہ چلی گئی ہیں۔ تو ہر روز رو رو کے اللہ سے دعا مانگتی تھی۔ ایک دن بہت روئی، رات کو سوئی، خواب میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو ان سے عرض کیا تو انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی بیٹے کی بینائی ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو صبح جب اٹھی تو دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹے کی بینائی جو تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ ہمارے استاد تھے مولانا ادریس صاحب ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، اس نے بولا کہ جب میں نے یہ لفظ کہا کہ اس کی بینائی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تو ایک لڑکے نے مجھ پر اشکال کیا، سوال کہ استاد جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ان کی بینائی پہلے سے بھی تیز ہو گئی؟ تو میں نے ان کو جواب دیا، استاد سے فرماتے ہیں کہ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ کبیر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ ساری کتاب چاند کی روشنی میں لکھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاند کی روشنی میں ایسے کتاب لکھنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو بینائی پہلے سے تیز تھی تو لکھی۔ والدہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حرمین شریفین کی حاضری کے لیے لے گئی۔ اس وقت 13 سال عمر تھی۔ آپ کا بھائی احمد بھی ساتھ تھا۔ تو جب مکہ شریف میں عمرہ کیا، بیت اللہ شریف کی زیارت کی، مدینہ شریف تشریف لائے، تو والدہ کو وہ وعدہ یاد دلایا، وہ منت کہ اماں جان آپ نے تو منت مانی تھی کہ میں اس بیٹے کو حدیث پڑھاؤں گی، حدیث کا مرکز تو مدینہ شریف ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر طالب علم بن جاؤں، اور بڑے بڑے محدثین یہاں پر ہیں، میں ان سے حدیث مبارک پڑھوں گا۔ تو والدہ کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے، والدہ نے اجازت دے دی روتے ہوئے، اور اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس کی عمر بھی کم ہے اور ہمارا ملک بخارا بھی بہت دور ہے، تو میں اللہ کے آسرے، یا اللہ آپ ہی کے آسرے پر اس کو یہاں پر آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کے تمام محدثین سے استفادہ کیا اور بہت زیادہ ذہین تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک محدث کے پاس آپ بیٹھتے تھے تو سب لڑکے جو ہے وہ قلم کے ساتھ استاد کا سبق محفوظ کر لیتے تھے، لیکن حضرت جو ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے، ایسے ہاتھ کے اوپر اشارہ کرتے رہتے تھے، ہاتھ کے اوپر۔ تو ایک دن شاگردوں نے ان سے کہا، جو آپ کے ہم سبق تھے، ہم درس تھے، کہ آپ تو لکھتے نہیں ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہو اپنا، استاد کا سبق لکھتے نہیں ہو، حدیث ہوتی ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، سند کے ساتھ حدیث ہوتی ہے۔ تو آپ چپ رہے۔ پھر انہوں نے ایسے کہا، استاد تک بات پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ 15 دن ہو گئے تقریباً، ہم نے حدیثیں جو پڑھی ہیں میں ابھی آپ کو سناتا ہوں۔
تو وہ 15 دنوں میں کتنی 100 احادیثیں تھی، حضرت نے سند کے ساتھ ازبر سنا دی۔ اور اس کتاب کے لکھنے کے لیے آپ نے صرف حرمین شریفین نہیں، پورا جو شام کا ملک تھا، اس ٹائم شام بڑا تھا، آج کل تو شام وہ چھوٹا سا ملک ہے، سوریا اس کو کہتے ہیں، پہلے اردن اس میں آتا تھا، یہ یمن وغیرہ، فلسطین، یہ سارے ملک شام کہلاتے تھے، شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو آپ نے ملکوں کی خاک چھانی حدیث مبارک کے پیچھے۔ ایک دفعہ آپ سفر کر رہے تھے، دریائی سفر تھا، کسی نے بتایا کہ دریاب کے اس پار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور آپ اس کے پاس جا رہے تھے۔ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے علماء جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک نے ان کو علوم تو بہت عطا کیے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے بارے میں سادہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت کے پاس جو درہم تھے، ایک تھیلی تھی، اس میں کئی ہزار درہم تھے، وہ آپ نے سنبھال لی کشتی میں چڑھنے سے پہلے سارا سامان، اور اس کو گن لیا۔ تو ایک چور جو تھا وہ دیکھ رہا تھا سارا، تو وہ بھی کشتی میں سوار ہو گیا کہ مولوی صاحب کے پاس تو بڑے پیسے ہیں۔ تو جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو اس نے اعلان کر دیا کہ مجھ سے اتنے ہزار درہم چوری ہو گئے ہیں، اور اس قسم کی تھیلی ہے، یہ والا اس کا رنگ ہے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تھیلی تو میرے پاس ہے اور اتنے پیسے میرے پاس ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ میں تلاشی لیتا ہوں، یا کسی اور نے اس کو کہا کہ کوئی اترا تو ہے نہیں، تلاشی لے لو، جس کے پاس ہوگا نکل آئے گا۔ تو اس نے امام صاحب سے شروع نہیں کیا، کچھ اور لوگوں سے تلاشی شروع کی تاکہ شک نہ ہو جائے۔ تو اس نے تلاشی جب شروع کی تو حضرت امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آہستہ سے وہ تھیلی، وہ بٹوا جیب سے نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ اب اس نے تلاشی لی، ایک دفعہ لی، 2 دفعہ لی، جب نہ نکلا تو بڑا پریشان ہوا۔ آخر جب منزل مقصود پر پہنچے تو امام صاحب اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو وہ چور بھی حضرت کے پیچھے، کہا کہ مولانا صاحب میری ایک بات سنیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ میرا مقصد کیا تھا، یہ بتائیں کہ وہ تھیلی اور بٹوا کدھر گیا جو آپ کے پاس تھا؟ تو حضرت نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کون سا کام کر رہا ہوں اور کس مقصد کے لیے میں یہ سفر کر رہا ہوں۔ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جمع کر رہا ہوں۔ اگر آج میرے اوپر الزام آ جاتا تو حضور کی حدیثیں مجھ سے کوئی نہ لیتا کہ ہاں فلاں جو ہے یہ تو چور ہے اور اس نے فلاں کی چوری کی تھی، تو میں نے کہا کہ اس ہزاروں درہم کو، اپنے درہم میں نے دریا میں پھینک دیے، اس کو جانے دے، تاکہ میری اس بخاری شریف کے اوپر میرے جو حدیثیں جمع کی ہیں اس پر کچھ بھی الزام نہ آئے۔ یہ حدیث مبارک، یہ حدیث ہم تک ایسے نہیں پہنچی کہ آج ہمارے سامنے یہ لکھی ہوئی ہیں، اس کے حاشیے بھی لکھی ہوئی ہیں، اس کی سند بھی لکھی ہوئی ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ چھاپ خانے نہیں ہوتے تھے، کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے مستضی شریف میں ایک عالم دین، خود ہم نے سنا، غریب تھے، کہا کہ پوری کتاب فتاوی شامی مطالعہ کر لیتے، بدائع ثنائے ایک کتاب تھی، اس کو پھر بیچتے، دوسری کتاب خریدتے، پھر اس کو پڑھ لیتے مکمل، پھر دوسری خریدتے۔ اس سے پہلے کے زمانے میں جائیں تو ساری کتابیں کلمی تھیں۔ آج بھی ہمارے مستضی شریف کے کتب خانے میں الحمدللہ کئی 100 کلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے جو بڑے حضرت تھے، حضرت خواجہ قبلہ دوست محمد صاحب قندہاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سراج الاولیاء سراج الملت والدین حضرت خواجہ قبلہ محمد سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات صرف اولیاء نہیں تھے بلکہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدثین اور فقہا تھے۔ حضرت خواجہ قبلہ دوست محمد صاحب قندہاری رحمہ اللہ نے حدیث عراق میں پڑھی، بغداد شریف میں،
خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے علاقے میں مشہور خانقاہ ہے، حضرت خواجہ غلام حسن سباگ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی مرشد ہیں ہمارے جد امجد۔ اور پاکستان میں جتنا فیض بھی ہے نقشبند حضرات، وہ سارا اسی مستضی شریف خانقاہ کا ہے۔ تو ان کی کتابیں دیکھیں، ان کو کتابوں کے ساتھ عشق تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک حدیث تھی جو احناف کی دلیل ہے کہ نماز میں ہاتھ جو ہے، احناف کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ تو اور کتابوں میں نہیں تھا، صرف مصنف ابن ابی شیبہ میں تھا۔ اب تو وہ چھپ چکی ہیں۔ اس وقت مستضی شریف کے کتب خانے میں وہ کلمی نسخہ پڑا ہوا تھا، اس میں وہ حدیث تھی۔ تو حضرات کو اتنا عشق تھا قرآن و حدیث کے ساتھ۔ عبداللہ ابن مبارک جن کو امیر جیسے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے میدان میں امیر المومنین ہیں، اسی طرح ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے استادوں میں سے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے جن کو 5 سے 6 لاکھ احادیث سند کے ساتھ یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 5 سے 6 لاکھ احادیث یاد تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو والد تھا مبارک عبداللہ صاحب کا، وہ ایک قاضی کے باغ میں رکھوالا تھا، باغ کی رکھوالی کرتا تھا۔ تو قاضی کے مہمان آ گئے، قاضی نے کہا کہ ادھر میرا اناروں کا باغ ہے، مہمانوں سے کہا کہ وہاں پر جائیں گے، انار بھی کھائیں گے اور ایک دوسرے کو کارگزاری بھی سنائیں گے، حالات حاضرہ پر گفتگو کریں گے۔ تو انار کی بڑی تعریف کی اپنے باغ کی۔ جب ادھر گئے تو مبارک سے کہا کہ انار توڑ کے لاؤ۔ مبارک انار لایا تو وہ انار کھٹے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی اور درخت سے لے آؤ، دوسرے درخت کے پاس گئے، وہ بھی کھٹے تھے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا کہ انار کھٹے نکلے۔ تو قاضی صاحب کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ مبارک تمہیں 12 سال ہو گئے میرے باغ میں، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس درخت کا انار جو ہے وہ کھٹا ہے۔ کہا کہ حضرت آپ نے مجھے باغ کا رکھوالا بنایا ہے، 12 سال ہو گئے، الحمدللہ میں نے آپ کے باغ کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا۔ تو قاضی صاحب بڑے پریشان ہوئے، خوش ہوئے اور کہا کہ تم سچ کہتے ہو؟ کہا میں سچ کہتا ہوں۔ کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر آزاد کرتا ہوں، تم میرے غلام ہو۔ کہا کہ حضرت کون سی شرط ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، بڑی عالمہ فاضلہ نیک ہے، لوگ مجھ سے رشتے مانگتے ہیں لیکن میں کسی کو نہیں دے رہا، میں آپ کو اپنی بیٹی رشتے میں دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کرو گے تو میں تمہیں آزاد کروں گا۔ کہا کہ حضرت لوگ آپ کو تانے دیں گے کہ آج تک تو غلام تھا، پھر غلام کو بیٹی دے دی۔ اس زمانے میں غلام بہت وہ سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ پر فخر کرتا ہوں۔ تو حضرت کی شادی ہو گئی حضرت مبارک کی۔ تو وہ 40 دن تک گھر میں تشریف نہیں لائے۔ بی بی بھی بڑی نیک تھی، وہ بھی چپ، کسی کو نہیں بتایا۔ تو 40 دن کے بعد آئے تو اس نے بی بی سے کہا کہ تمہارے دل میں بھی کئی قسم کے خیالات آئے ہوں گے کہ یہ بیمار ہے، کیا ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تیرا باپ قاضی اور جج تھا، اور قاضی اور جج کے لیے کسی سے تحفہ لینا بھی، ہدیہ لینا بھی جائز نہیں ہے ہماری فقہ میں، شریعت میں۔ ہو سکتا ہے تیرے باپ نے کہاں سے کوئی ہدیہ کھایا ہو اور وہ جو ہے نا، میں ڈرتا تھا اس لیے میں نے کہا آپ کا والد نیک آدمی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ تم میرے گھر کا رزق کھاؤ 40 دن تک، اس نیت سے میں نے ایسا کیا کہ اللہ پاک ہمیں ایک عالم بیٹا نصیب فرمائے۔ اور سال کے بعد پھر امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، سند کے ساتھ یاد تھی۔ تو یہ حدیث ہم تک ایسے پہنچی ہیں۔ علماء نے، ان کے والدین نے کتنی محنت کی ہے۔ آج یہ جو بچیاں آپ کے سامنے، ان پر دستہ فضیلت کا دوپٹہ ان پر رکھا جائے گا، انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں مزید ترقی نصیب فرمائے اور آگے معاشرے میں اللہ پاک ان سے کام لے لے۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب باندھا ہے. پہلا بخاری شریف کی پہلی کتاب جو ہے وہ کتاب الایمان ہے، اور یہ جو آخری کتاب ہے بخاری شریف کی یہ کتاب التوحید ہے. آپس میں ربط آپ کو بتا رہا ہوں. توحید جو ہے وہ ایمان کا جز اعظم ہے. توحید ایمان کا جز اعظم ہے. 3 عقیدے مسلمان کے مین عقیدے ہیں، یاد رکھو. ایک توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسرا عقیدہ ہے رسالت، اور تیسرا عقیدہ ہے قیامت کا. یہ 3 عقیدے ہیں. مسلمان ہر کوئی اس پہ ایمان رکھتا ہے. اور بھی عقیدے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، لیکن یہ 3 بڑے عقیدے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی کتاب لائے کتاب الایمان، اور آخری کتاب لائے کتاب التوحید. اور ایک فرقہ اس ٹائم پیدا ہوا تھا، معتزلہ کا فرقہ تھا، جس کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو نہیں تولا جائے گا، کہ اعمال جو ہیں یہ مادی چیز نہیں ہے. اعراض آپ نہیں جانتے، ہماری علماء کی اصطلاح میں. اچھا ٹھیک ہے، جلدی خط ترجمہ کر کے ہم نے تو عصر کی نماز پڑھ لی، مجھے پتہ نہیں تھا، کہا کہ ساتھیوں نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو اللہ پاک قبول فرمائے. تو یہ معتزلہ کے رد میں یہ کتاب لائے ہیں، یہ باب لائے ہیں. اللہ پاک کا فرمان دلیل میں لائے ہیں امام بخاری. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم میزان قائم کریں گے انصاف والے. قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے. یہ حدیث کی دلیل ہو گئی. اور امام بخاری اپنے عقیدے کو واضح کر رہے ہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو قیامت کے دن تولا جائے گا. ان نیک اعمال کو خوبصورت شکل دے کے تولا جائے گا. اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ جو قسط لفظ آیا ہے یہ قسطاس سے ہے. العدل وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ قرآن میں آیا ہے، یہ اپنی دلیل میں لائے ہیں. القسطاس العدل، قسط کا معنی ہے عدل. بالرومیہ، رومی زبان میں. قرآن شریف میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 ایسے الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں کے ہیں. تو رومی بھی آئی ہے، عبرانی، سریانی، ابراہیم، اسماعیل، اسرافیل، ہاروت، ماروت، یہ ساری اور زبانوں کے لفظ ہیں. تو چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے تو اس میں سب زبانوں کا ذکر آیا ہے. اور فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرٌ مُقْسِط، یہ قسط جو ہے یہ مصدر ہے مقسط کا. اس پر بہت سے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، بہرحال ٹائم نہیں ہے. وَهُوَ الْعَادِلُ، اور وہ عادل کو کہتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، لیکن اگر ثلاثی مجرد سے ہو قاسط، مقسط کا معنی ہوتا ہے، قسطاس کا معنی ہوتا ہے عادل، اور مقسط کا معنی بھی عادل ہوتا ہے. لیکن وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط کا معنی ہوتا ہے جائر اور ظالم. اب حدیث مبارک ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن اشقاب نے، اور وہ فرماتے ہیں احمد بن اشقاب کہ ہمیں بیان کیا محمد بن فضیل نے، اور انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے سنا، اور عمارہ بن قعقاع نے حضرت ابو زرع سے سنا. اور وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان سے سنا. یہ زمین کے اوپر سب سے بڑے شیخ الحدیث جو تھے وہ کون تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور سب جو صوفہ کے طلباء تھے ان سب کے جو نا ہونہار طالب علم تھے. اور ہونہار کس طرح بنے؟ آپ علیہ السلام کی دعا مبارک سے بنے. فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ہمیشہ سبق میں حاضر ہوتا ہوں، غیر حاضری نہیں کرتا، لیکن آپ کی حدیث مبارک مجھے یاد نہیں ہوتی، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ. تو آپ علیہ السلام انہوں نے چادر بچھائی. آپ نے ایسے روحانی طور پر کوئی چیز اٹھائی اور چادر میں رکھ دی، اور کہا کہ ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو.
تو آپ نے سینے کے ساتھ لگائی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور کی کوئی حدیث بھی مجھ سے نہیں بھولی. تو ان کا نام کے بارے میں 46 اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نام ان کا حالت کفر میں عبد شمس تھا اور حالت ایمان میں ان کا نام عبد الرحمن تھا. یہ دوس قبیلے کے تھے اور ان کی عادت تھی کہ یہ بلی کے بچوں سے محبت کرتے تھے اور ہمیشہ بلی کا بچہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے. تو اس دن سے آپ کو یہ نام اتنا پسند آیا. صحابہ سے فرمایا، سب سے فرمایا کہ آج کے بعد مجھے عبد الرحمن نہ کہو بلکہ ابو ہریرہ کہو. ہریرہ کہتے ہیں بلی کے چھوٹے بچے کو. تو سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں انہوں نے روایت کی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بہت بھاری ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارے حضرات پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا، ہمارے ایک اور میرے ذہن میں ایک وظیفہ آ گیا. بہت سے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ ہم رزق کی بہت تنگی ہے، کوئی رزق کے بارے میں وظیفہ بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ، دنیا آگے ہے، میں اس کے پیچھے ہوں، میرے ہاتھ بہت تنگ ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فرشتوں والا وظیفہ نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کرو. ایک تو یہ حدیث ہے، اس کے ساتھ 2 لفظ اور ملانے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 100 دفعہ روزانہ. یہ حدیث مبارک بھی ختم ہو گئی، بخاری شریف بھی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس مدرسے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مزید ترقیاں نصیب فرمائے اور قبولیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گنبد خضرا، سبحان اللہ، گنبد خضرا. الدین صاحب شعر سنیے. ہاتھ چلی خضرا کے گنبد سے بولی علماء دیوبند کو، چلی خضرا کے گنبد سے بولی علماء دیوبند کو. سند علم ہو عمل تقوی، سند علم ہو عمل تقوی، ہنسی فطرت شاعری کی، ہنسی فطرت شاعری کی. مبارک ہو تمہیں بہنوں سند ختم بخاری کی، سند ختم بخاری کی. مکلف ہے یقیناً ہم فقہ حنفی میں ابو حنیفہ کے، مکلف ہیں یقیناً ہم فقہ میں ابو حنیفہ کے، فقہ میں ابو حنیفہ کے. بخاری نے تراجم میں، بخاری نے تراجم میں انہی کی تابعداری کی، انہی کی تابعداری کی. مبارک ہو تمہیں بہنوں سند ختم بخاری کی، سند ختم